ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ, اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. جنرل صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے جو دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت اس کے پیچھے ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اور جس منظم انداز میں بی ایل اے اور جو دیگر وہاں پر شدت پسند علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ٹائم اینڈ اگین ٹارگیٹ کر رہی ہیں ریلوے کو بھی, ٹرینوں کو, اور یہ جعفر ایکسپریس کا بھی اگین جو ثانیہ ہے جس اسکیل پہ کیا گیا وہ ایک چیز ڈفرینٹ نظر آتی ہے اس بار, لیکن پہلے بھی انہوں نے اٹیکس کیے. لیکن جس طرح سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور بھارت کے پیچھے ہے, ہمیں کل بھی یہ پتہ چلا تھا کہ افغانستان میں بھی اپنے ماسٹر مائنڈ سے ایک لنکیجز جو ہینڈلرز تھے ان کے وہاں پر موجود تھے. واٹ ڈز دس آل ٹیل اس؟ کیا بی ایل اے اس وقت بہت ہی اسٹرانگ ایک پوزیشن میں نظر آ رہی ہے, بہت اسٹرینتھ اور کیپیبلٹی گین کر چکی ہے؟ دیکھیے علینا, سب سے پہلے تو کنڈیمیبل اٹیک, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ٹرین کا, شہادتیں ہوئی ہیں اور پاکستانی جانیں گئی ہیں. آئی تھنک وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اتنے انسینسٹیو ہو جائیں اپنی شہادتوں پہ, اپنی خون پہ, کہ ہم اس کو شاید کچھ اتنا امپورٹنس ہی نہ دیں. اور جو عوام ہے اور اس کا اور گورنمنٹ کا اور عوام کا اور جو ہماری فورسز ہیں ان کے بیچ میں خلیج بڑھے, اور دس از دی آبجیکٹیو, دس از ٹارگیٹ. بٹ ایسا انشاءاللہ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان کی جو سچویشن ہے, دس از لٹل ڈفرنٹ فرام خیبر پختونخوا کی جو اپلیکیشن ہے. گو کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ یوز تو ہو رہی ہے, دونوں طرف ہو رہی ہے, اور بلوچستان کا لینڈسکیپ, بلوچستان جو ہے یہ چیس جیو پولیٹکس چیس بورڈ پہ اٹ ہیز اے ڈفرنٹ کنوٹیشن, اس کا کانٹیکسٹ ہی ڈفرنٹ ہے. دیکھیں وہاں پر عبوری حکومت جو افغانستان کی ہے وہ ٹی ٹی پی کو, فتنہ الخوارج کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہے, اس کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے. لیکن عبوری حکومت جو افغانستان کی ہے اس کو کسی اور انٹرنیشنل کنٹری کی سپورٹ ملنا, ٹیسٹ اپروول ملنا, یا ان کو اس کی چانسز اب اس لیے کم ہے کہ ریکگنائز نہیں ہے. جی وہ ادھر ہے بھارت کی حکومت. بلوچستان کی جو ان کی اپلیکیشن ہے اس کے پیچھے دیر آر انٹرنیشنل کریکٹرز, کنٹریز ہیں لائک بھارت جن کے انٹرسٹ ہیں, اینٹی پاکستان انٹرسٹ ہیں, اینٹی چائنا انٹرسٹ ہیں. اس فینومینا کو آپ ضرور رکھیے گا ذہن میں. آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ بھی یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہے, بی ایل اے ہے, ان کے جو لیڈرشپس ہیں یہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ان کو انہوں نے ہاربر کیا ہوا ہے, ان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے, جو سردار صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور جس قسم کا پلان مینوورز اب جو نظر آ رہے ہیں, سو دس آلسو سپیکس والیومز کہ یہ جو ایکسپیرینس پلیئرز ہیں یہ ان سے ہی پوری معاونت حاصل کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ پھر اس کے بعد انوائرمنٹ ایسی بلوچستان کی علینا بن گئی. دیکھیں اس پورے تھریٹ اسپیکٹرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ناؤ ود ان بلوچستان کے اندر بھی ایک تو چلیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ایز اے کلائنٹ لڑ رہے ہیں, ان کو سپانسر موجود ہے ان کا جو اس کو اکنامک سپورٹ دے رہا ہے, ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا ہے, مورل سپورٹ دیتا ہے, اور اب تو میڈیا کی بھی پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے. اس انسیڈنٹ میں بھی ہم نے دیکھ لیا جی ہاں. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 6-7 جگہوں پر بی ایل اے نے اور ان لوگوں نے کچھ روڈ بلاکس اسٹیبلش کر کے لوگوں کو مارا تھا, اس کی بھی کومنٹری اسی طرح لائیو آ رہی تھی. لیکن یہ کہیں نہ کہیں اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں انڈینز. اس میں ایک انسیڈنٹ ایسا بھی تھا علینا جو ابھی ہونا تھا 5-10 منٹ کے بعد, لیکن اس کی کومنٹری شروع کی کیونکہ وہ ذرا آدھا گھنٹہ گیپ ہوتا ہے ہمارے ٹائم کا اور ان کا فرق ہے جی ٹائم زون کا. تو میرے خیال میں وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا بہت ہی عقل مند, تو ان کی کومنٹری ذرا پہلے شروع ہو گئی. تو یہاں پہ تھوڑے سے الارم ہوئے کہ یہاں تو ابھی تک انسیڈنٹ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, تو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ. تو وہاں پہ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہ بھی انسیڈنٹ ایکچولی وہ دیٹ ہیپنڈ. تو میڈیا کی سپورٹ ان کو پوری حاصل ہے, پورا اسپانسر اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے, اور بلوچستان کی جو اپلیکیشن ہے دس از اے سیریس چیلنج فار پاکستان, اور اس کو بہت سیریسلی ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہوگا. صاحب جو فورن آفس کی طرف سے کہا گیا کہ انڈیا ہی اس کے پیچھے ہے, اور پھر جہاں پہ میں نے مینشن کیا کہ کل تک آئی ایس پی آر اور سیکیورٹی فورسز بھی ہمیں ذرائع جو بتا رہے تھے کہ افغانستان میں جو ان کے ہینڈلرز موجود تھے, ماسٹر مائنڈز موجود تھے, سوال یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ ہم ایک آواز کے ساتھ کیوں نہیں بات کر رہے. اس میں کنفیوژن ہے یا یہ نیکسس اتنا یہ کولیبریٹڈ پورا ایفرٹ نظر آ رہا ہے؟ اور دوسری چیز میں بیٹرز اور جو فیسیلیٹیٹرز کی ہم بات سن رہے ہیں کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز بیٹرز جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں تو ایک دوسرے پہ ضرور الزام لگا رہی ہے, لیکن ڈو وی ریئلی ہیو ایویڈنسز کہ یہاں پر ان کے بیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں؟ دیکھیں علینا, یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں 2 ایسی کنٹریز ہیں جن کے سیریس ہمارے پاس ثبوت ہیں جی, پاکستان نے دی اور ڈوسز دی ہیں, دیٹ از انڈیا اینڈ افغانستان. کلبھوشن فینومینا از ورلڈ پرووڈ فینومینا, آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جی, انٹرنیشنلی ریکگنائز, وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے 100% ثبوت پاکستان کے پاس ہے, تبھی تو پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے
ہوتے ہوئے کسی اور کنٹری کا اس طرح اوپنلی نام نہیں لیتا. حالانکہ دیر آر ادر کنٹریز آلسو, انفارچونیٹلی کچھ اسلامک کنٹریز بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ انٹرفیئرنس ہمارے چیزوں کے ساتھ کرتی رہتی ہیں, یا کہیں نہ کہیں وہ ان کی انوالومنٹ رہتی ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو جب ویپن ہی ادھر اتنے $7 بلین کے چھوڑ کے جائے گا تو ایوری پاکستانی ول سی دیم ود سم ڈاؤٹ فل, دیکھیں نا ان کو شک رہے گا کہ یہ آپ تو ایسے وڈرا کہہ رہے ہیں افغانستان سے جیسے ANA نے, افغان نیشنل آرمی نے وڈرا کیا ہے, یا کوئی ملیشیا اپنے ویپن چھوڑ کے چلا گیا. نیٹو فورسز وڈرا کر رہی تھی, فورسز آف آرڈر وڈرا کر رہی تھی, فورسز آف کنٹرول وڈرا کرتے, آپ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جو تھنک ٹینکس جو امریکہ کی بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں سارا کچھ, وہ بھی تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں چھوڑ کے جائے. اب دیکھیں نا, یہ ٹرین کا حادثہ ہوا ہے جی, یہاں پہ جو ٹیررسٹ مارے گئے اس کے ساتھ ویپن کیا مل رہا ہے, M16, کچھ ٹیررسٹ ساتھ M4 مل رہی ہیں, جو نائٹ ویژن ڈیوائسز مل رہی ہیں, نیٹو کوڈڈ ڈیوائسز مل رہی ہیں. مرے تو 28 پاکستانی ہیں نا, جو 25-30 مرے پاکستانی. اب ان کے خون جہاں پہ ہوئے ان پاکستانیوں کے ساتھ ویپن پڑا ہوا ہے امریکہ, تو ہم امریکہ سے سوال نہ کریں کہ آپ کا ویپن کیوں استعمال ہوا ہے, آپ کا کنٹرول کیوں نہیں ہے ان کے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے دیکھنی ہوں گی, اور بڑا کرافٹفلی ہمیں اپنی اسٹریٹجی کرنی ہوگی. ڈو یو فیل کہ پاکستان کو یہ سوال کرنا چاہیے امریکہ سے؟ علینا, اگر اب بھی نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کب کریں گے سوال؟ آپ دیکھیں سوال کے علاوہ یو نیڈ دیئر سپورٹ. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہاں سے جہاں پہ آپ یہ ویپن دیکھیں نا, جو آبجیکٹیوز تھے, آپ پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیوز دیکھیے جب امریکنز انوالومنٹ ہوئی افغانستان میں, کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں ملا. یو وانٹیڈ ٹو فنش القاعدہ کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہے. آپ طالبان رجیم کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے, طالبان پاور میں ہے. آپ وہ سرزمین کسی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوتے, وہ ہو رہی ہے. اب آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, افغان ڈائلاگ بننا تھا, آرڈر آنا تھا, افغانستان میں نہیں آیا. تو ٹوڈے وی آر ایٹ 1999, 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد ہم 1999 2000 میں کھڑے ہیں, اور پاکستان کے لیے تھریٹ جو ہے نا, ہماری سوورینٹی خطرے میں ہے. ایبسلیوٹلی. اور سر یہ بھی ضرور بتائیے گا, کیونکہ وہ جو فوٹیجز کچھ اتنی الارمنگ تھی کہ جہاں پر یہ BLA کے یہ مجید بریگیڈ اور دیگر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چائنیز انویسٹمنٹس آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی, وہ جو فوٹیجز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی تھی, ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یو آلسو نو دی امپورٹنس آف بلوچستان ان دیٹ کانٹیکسٹ ایز ویل, کہ جہاں پہ پروجیکٹ جو ہے ہمیں چائنیز نہ صرف نیشنلز کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے, بلکہ ہم نے پروجیکٹس کی بھی ان کی سیفٹی جو ہے وہ انشور کرنی ہے. یہ کس حد تک امپیکٹ کرے گا اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیے, میں یہی بات علینا کہہ رہے تھے جب میں بلوچستان کے تھریٹ کو ایکسپلین کر رہا تھا. چائنا پروناؤنسلی ابھی چائنا کو اناؤنس کر دیا کہ چائنا از آر ٹارگیٹ. تو چائنا کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, ان کے انجینئرز ہیں, ان کے لوگ ہیں, یہی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. چائنیز کا جو پورا CPEC ہے, BRI ہے, اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یہاں پہ موجود ہے جی. ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی. دیکھیں نا, چائنا کے اگر فرنجز پہ اسمٹری رہے گی, فرکشن رہے گا, تو چائنا کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس نے کرنا ہے. رشیا کو یہیں سے چیلنج ہو رہا ہے. آلریڈی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, وہ ٹیررسٹ یہاں پہ رہے ہیں. اس نے کنفیس کیا, جو ہم نے ابھی امریکہ کو حوالے کیا ہے, کہ ہی واز انوالوڈ ان دی ٹریننگ آف دا پیپل جنہوں نے رشیا میں بامبنگ کی ہے. پھر چائنا کو یہیں سے تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, سینٹرل ایشیا کو یہیں سے تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو چائنا از ان دا گیم. وائی؟ بیکاز چائنا از دا مین کمپیٹیٹر. اب واشنگٹن کہتا ہے کہ چائنا میرا مین کمپیٹیٹر, اس لیے کہ اس کے پاس ول بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر. ایبسلیوٹلی. اور آپ نے جس طرح بھی ویپنز کی بھی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے یہ دہشت گردوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا, انہوں نے کینیڈا کا نام نہیں لیا, انہوں نے چائنا کو بالخصوص, مطلب یہ ایک پیغام بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دیا جا رہا ہے. اب جنرل صاحب, آخر میں اسٹیٹ کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں اس قسم کا, جہاں پر ہم ابھی جس طرح سے بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ پورا اڑا دینا, یا گولیاں چلانا, یا جس طرح سے ایک 440 پیسنجر جس پہ سوار ہوں اس کو سیز کر دینا, اس کا کنٹرول کو, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے؟ اور جو APC کا مطالبہ بھی شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ کس حد تک ضروری ہے, کس وقت ایک یونٹی ڈیولپ ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی پولیٹیکل پولرائزیشن ہمارا ہینڈر کر رہی ہے ہماری کمپین کو جی. یہ ملٹری آپریشنز کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے, اور جو دوسرا پرانگ پولیٹیکل سوشو اکنامک پرانگ ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرے گی. دیکھیں علینا, پاکستان کی, میں کسی پارٹی کا یا کسی لیڈرشپ کا نام نہیں لینا چاہتا, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اینڈ ایوری بڈی از ان پاور, یہ یاد رکھیے گا, کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاور میں نہیں ہو. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ دینی ہوگی اس وار کو. وارز آر لیڈ بائی دا پولیٹیکل لیڈرشپ, ٹھیک ہے جی. وار از اے سیریس بزنس. تو آپ جب اونرشپ ہی نہیں لیں گے, آپ وار کو لڑیں گے کیسے؟ ملٹری دیکھیں نا, ہم ہر دفعہ ڈرٹی لانڈری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری نے یہ کر دیا, مشرف نے یہ کر دیا, باجوہ صاحب نے یہ کر دیا, اب یہ جائیں گے تو عاصم منیر صاحب کی باتیں شروع.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہم نے کوہیژن کے ساتھ لڑنا ہے. And do you also feel کہ military solution جو ہے is no solution to it? میں تو علینا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملٹری از 40 اور 50% آف دا اسٹریٹجی نا. اس سے زیادہ سولوشن کیا؟ وہ آپ کو ایک کائنیٹک اپلیکیشن کر کے وہ ابھی بھی کیپیسٹی کیپیبلٹی ملٹری کے پاس ہے. دس آئی کین ایشور یو. وہ ان کو ساری چیزوں کو ڈیل کر کے آپ کو ایک ٹیبل آپ کو ایک انوائرمنٹ بنا دے گا. ٹیررسٹ کو لڑ لے گا. ٹیررزم کو تو آپ نے لڑنا ہے نا, ایکسٹریمزم کو آپ نے لڑنا ہے. ایک ایکسٹریمسٹ کو ٹیررسٹ بننے میں کتنی دیر لگنی ہے. اور جنرل صاحب ایک طرف جو ڈیپریویشن کی بات کی جا رہی ہے اس کو کس حد تک ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اگین ہے تو یا یہ بلوچ جو ہیومن رائٹس وائلیشن سے متاثر افراد ہیں وہاں پر اکنامک ایکسپلوئٹیشن آپ کو پتہ ہے, پولیٹیکل ڈیپریویشن وہاں پر موجود ہے, لوگوں کو جو احساس محرومی ہے اس کو ایکسپلوئٹ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک سینس آف اونرشپ ملنے کی ضرورت ہے؟ علینا میں اس کو ضرورت ہے نہیں کہوں گا, میں اس کہوں گا یہ ہم نے کرنا ہے. دیر از نو آپشن, دیر از نو ادر آپشن. دیکھیں آپ انگیجمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ یہ سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں رائٹ کاز کے اوپر بھی شروع ہوتے ہیں, ڈیپریویشنز بھی ہیں سارا کچھ, اینڈ اکومولیٹو مسٹیکس ہیں. وی آل آر ریسپانسبل. آج اگر بلوچستان کے سردار بات چیت کر رہے ہیں یا کرپ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سچویشن آپ نے یہ کر دی, وہ کہتے تو 17 میں سے 14 چیف منسٹر تو سردار رہے ہیں. آپ 72 میں بنتے ہیں, پروونس بنتا ہے, اٹس اے بیبی پروونس آف پاکستان. اور سب سے پہلے آپ 2500 جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ 2500 ٹیچر جو پنجاب اردو سے آپ ان کو ایکسپیل کرتے ہیں کہ جی صوبے سے نکل جائے تاکہ تعلیم نہ. تو ان کی بھی مسٹیکس ہیں, فیڈرل کی بھی مسٹیک ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ 86% آپ نے بی ایریا رکھا ہوا ہے, 83,000 آپ لیویز رکھتے ہیں اور ان میں سے 60% گھوسٹ ہیں, وہ ہیں ہی نہیں. سرداروں کو پے جا رہی ہے کہ 90 ارب روپے آپ دے رہے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو فیڈرل نے کرنی ہے, جس سے بھی کرنی ہے. کمیونٹیو مسٹیکس ہیں. یہ سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں, دیز آر ہائی جیک بائی دی پراکسی, وہ جو سپانسرز ہیں وہ لے جاتے ہیں, پھر سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں. اور جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے ہماری ویکنیسز کو جس طرح سے ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ جو آئین پاکستان کے نیچے اپنے جو سوشل رائٹس اپنے حقوق کے لیے کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑیں, ان کو کرنا ہے. کائنیٹک کی اپلیکیشن کے ساتھ ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. ہر اسکلیشن لیڈر پہ پاکستان کی کیپیسٹی کیبلٹی ہے وہ جائیں گے, اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے اونرشپ دینی ہے. آل آف اے نیشن, ہول آف اے نیشن اپروچ ہوگی تو ہم وی آر فائٹنگ دس, ادروائز وی ہیو سیریس چیلنجز. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے ویوز کا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.